پیغمبران علیہ السلام کو چھوڑ کر اربوں خربوں انسان اس دنیا میں آئے. ان میں بڑے بڑے دانشور بھی ہوئے, بڑے بڑے حکیم بھی ہوئے, بڑے بڑے فقراء بھی ہوئے, مشائخ بھی ہوئے, بڑے بڑے پیر بھی ہیں, بڑے بڑے علماء دانشور بھی ہوئے, جن کی بھی سوانح انگلیاں لکھی گئی ہیں. ان میں کہیں بھی آپ کو ان کی برائی کا جو پہلو ہے زندگی میں وہ آپ کو نہیں ملے گا. یعنی ان کے جو پیروکار ہیں, ان کو جو ماننے والے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے ان کے مشن سے متعارف کرایا لوگوں کو, انہوں نے بھی بے ایمانی کی اور ان کی برائیوں کو چھپایا. بے ایمانی تو خیر نہیں کرنا چاہیے, یعنی منافقت کی. بے ایمانی کا لفظ تو غلط ہے, میں بول گیا. ان کے دکھائی میں بھی دانستہ طور پر, نادانستہ طور پر, ادب و احترام کے تقاضوں کے تحت, عقیدت کی بنیاد پر. اچھا یہی بیان ہوئی ہے, برائی کسی نے بیان نہیں کی, جبکہ یہ ممکن نہیں ہے پیغمبروں کے علاوہ کسی بھی انسان کے لیے کہ اس کے اندر صرف اچھائی ہے, اچھائی ہو, برائی نہ ہو. تو منافقت کے اوپر آپ کا سارا یہ جو ہے کائناتی ارتقا جو انسان نے بنایا. اب آج کی مثال جو ہے, آج کی سائنس جو ہے, اس میں آپ دیکھیں ان بچوں کو منع کرو کون ہے. یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں, ان ایجادات میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ نوع انسانی کی فلاح اور بہبود کے لیے ایجاد کی جا رہی ہے. جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ انسانی فلاح کے لیے ترقی ہو رہی ہے. آج کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں, امریکہ ہے, فرانس ہے, برطانیہ ہے, جو لوگ ترقی یافتہ ملک, وہ ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن جب ہیومن رائٹس کے نعرے کے پیچھے آپ غور و فکر کریں گے تو ان نعروں میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے تمام دنیا کو یرغمال بنانے کے لیے ایک ترقی کا فسون رچایا ہے, اور لوگوں کے ذہن میں وہ باتیں جو تخریب ہے ترقی کی بنیاد پر منتقل کر. کبھی جی ایٹم بنایا, ترقی کے لیے بنایا. میزائل بنایا, ترقی کے لیے بنایا. انسان نے بڑی ترقی کی جی, وہ گائیڈڈ میزائل بنا لی اس نے. انسان نے بڑی ترقی کی, ایسے ایسے جہاز بنا لیے کہ اس کے اندر اتنے اتنے بم وہ لے جاتے ہیں اور وہ زمینوں پر پھینک دیتے ہیں, اور ایک وقت میں لاکھوں آدمی جو ہے موت کا لقمہ بن جاتے ہیں. موجودہ سائنسی ترقی کے بارے میں آپ جتنا بھی غور و فکر کریں, اس میں سوائے منافقت کے, سوائے ذاتی مفاد کے, سوائے سرمایہ دارانہ ذہن کے, اور سوائے دولت کے انبار جمع کرنے کے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. اب بجلی ہے, اب بجلی کی ایجاد آپ دیکھیں, بظاہر کتنی اچھی ہے کہ روشنی ہے, لیکن جب سے بجلی آئی رات دن ایک ہو گئے. جو رات اللہ تعالی نے سکون کے لیے بنائی تھی, سونے کے لیے بنائی تھی, انسانی زندگی کے اندر جو توانائیاں خرچ ہوتی ہیں ان کے ذخیرے کے لیے بنائی تھی, وہ تمام قاعدے ضابطے ٹوٹ گئے. اب رات کو بھی انسان کام کر رہا ہے, دن کو بھی انسان کام کر رہا ہے. اس بارے میں بھی اگر آپ غور و فکر کریں تو اتنے پرندے, اتنے چرندے, اتنے درندے, اتنے حشرات الارض قانون قدرت کے مطابق دن کو کام کرتے ہیں, اپنی روزی حاصل کرتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں. انسان کی صورت حال یہ ہے کہ وہ اس بجلی کی بنیاد پر اس کے لیے رات اور دن ایک ہو گیا ہے. یعنی قانون قدرت انسان کو آرام دینا چاہتی اور
انسان ترقی کے نام پر اس آرام و آسائش کو برباد کر رہا ہے اور اس کا نام ترقی رکھا ہے. یہ بھی ایک منافقت. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ بجلی کی ایجاد نہیں ہونی چاہیے، یہ بجلی کی ایجاد سے کوئی انسانی شعور میں ارتقا پیدا نہیں ہوا، یا بجلی کی ایجاد نے انسان کو نمایاں حیثیت نہیں دی. لیکن یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ جب سے بجلی کی ایجاد ہوئی ہے انسانی سکون غارت ہو گیا ہے. جتنا انسانی سکون غارت ہوتا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام ترقی رکھ دیا جاتا ہے. جتنی زیادہ بیماریاں انسان کی جسم میں داخل ہو جاتی ہیں اسی حساب سے اس کا نام ترقی رکھ دیا جاتا ہے. ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ آدمی مر گیا، مصنوعی سانس اس کو آ رہا ہے، آدمی باڈی پڑا ہوا ہے اس کا، وہ مشین ہے. مشین کا عجیب کمال ہے، وہ سانس کھینچتی بھی ہے اور سانس بھرتی بھی ہے، سانس کھینچتی بھی ہے، سانس بھرتی بھی. وہ ناک کے ذریعے لگا رکھا ہے، وہ پریشر سے سانس پھیپھڑوں میں جاتا ہے، پریشر سے سانس وہ کھینچتا ہے. اور ایک آدمی جو ہفتے 2 ہفتے 10 ہفتے سال 2 سال پڑا ہوا ہے، ڈیڈ باڈی پڑے گی اس کی. یہ جی مصنوعی مشین. اب کوئی مصنوعی مشین سے کبھی کوئی آدمی زندہ تو نہیں ہوا. اگر مصنوعی مشین سے آدمی زندہ ہوتا تو کوئی آدمی مرتا ہی نہیں. لیکن اس ترقی کے نام پر وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالر روز کما رہے ہیں. یہ بھی ایک دھوکہ ہی. تو اب یہ صورت کی انسان اللہ کی دوسری مخلوق کے مقابلے میں وہ بصارت ہو، محدود نظر ہے اس کی. کتنی دور دیکھ رہتا ہے ڈاکٹر صاحب انسان آنکھ سے؟ یہ 30 میل کہتے ہیں کہ میکسیمم اگر نظر جو کچھ کام کرتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن صاف جو ہے وہ 12 فٹ 12 فٹ دیکھتا ہے. لیکن 12 فٹ کی بھی صورت یہ ہے کہ اگر باریک سے باریک ترین کاغذ انسان کی آنکھ کے سامنے آ جائے تو وہ 1 فٹ بھی نہیں دیکھ سکتا. جبکہ شہد کی مکھی ماورائے بنفشی شاید دیکھ لیتی ہے. شاہین کی نظر ایک چیز کو 8 گنا زیادہ بڑا دیکھ لیتی ہے، یعنی خود بھی نہ لانے لگا دی اس کی آنکھ. یہی صورت سننے کی اس کی ہے، یہی صورت آواز کی ہے، یہی صورت ایجادات کی ہے، یہی صورت منافقت کی بھی ہے. یعنی انسان منافق تو ہے، لیکن یہ منافقت ایسی منافقت ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک عذاب بن گیا ہے اور ترقی کے نام پر دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے. پھر آپ نے وہ اس کی عقل آپ نے ملاحظہ کی ہاتھی کی، وہ گھنٹیاں اس لیے باندھی گئی اس کے گلے میں کہ کیلے کے باغ کا نقصان نہ ہو. تو جب وہ کیلے کے باغ کی طرف ہاتھی جاتے تھے وہ پکڑ لیتے تھے. اب دیکھیے اس کی عقل دیکھیے، ان گھنٹیوں میں اس نے گیلی مٹی بھر لی. گھنٹیاں ہل رہی ہیں لیکن اس کے اندر جو وہ اس کو بجانے والی چیز ہے مٹی کی وجہ سے نہیں ہلی، لہذا وہ باغ کھا گئے سارے. تو کسی بھی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ حیوانات سے ممتاز نہیں ہے، نہ منافقت میں ممتاز ہے، نہ دیکھنے میں ممتاز ہے، نہ سونگنے میں ممتاز ہے، نہ سننے میں ممتاز ہے. تو پھر انسان اگر ممتاز ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ اس سلسلے میں حضور قمر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نانا تاج الدین ناگپور رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر کی عقیدت کا واقعہ لکھا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ انسان اگر دوسری نوع سے دوسری مخلوقات سے ممتاز ہے تو کس بنیاد پر.